شدید گرمی، اس پر ٹریفک کا رش آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اسے بس کے انتظار میں کھڑے کھڑے۔ آج لائبریری میں کافی دیر لگ گئی، پیپرز عنقریب ہونے ہی والے تھے، لہٰذا وہ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھ لیا کرتی تھی۔ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مدد کرنے والے کم اور تماشا دیکھنے والے زیادہ تھے۔ وہ تھوڑا ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مطلوبہ بس عین اس جگہ آ کر رکی جہاں وہ کھڑی تھی۔ غالباً کنڈکٹر بھی اتر کر ایکسیڈنٹ کا تماشا دیکھنے چلا گیا۔ وہ جلدی سے موقع غنیمت جان کر بس میں سوار ہو گئی۔ سیٹ سنبھال کر اس نے محسوس کیا کہ بس تو پوری خالی ہے۔ عجیب عجیب خیالات ذہن میں آنے لگے۔ اس نے اترنے کا سوچا مگر بس چل پڑی تھی۔ بس کی اسپیڈ خاصی کم تھی۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بس خراب ہے، اسی لیے سواریاں نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کے ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لہٰذا کنڈکٹر نے اسے اگنور کر دیا، یہاں تک کہ ٹکٹ بھی نہیں لیا۔ ابھی وہ سگنل پہ پہنچے تھے کہ سگنل بند ہو گیا اور تیزی سے بس کے مردانہ حصے میں کچھ لوگ چڑھ گئے۔ وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ غیر محسوس طریقے سے وہ دروازے کے نزدیک سیٹ پر آ گئی۔ بس میں مردوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اس کا خوف بجا تھا۔ بس کچھوے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس نے اگلے اسٹاپ پہ اترنے کا سوچا۔ آگے ٹریفک کی وجہ سے مزید بس سست روی سے چلنے لگی۔ بس میں سوار ہو گئی رافع ان کو دیکھ کر چونک گئی۔ فردوس مامی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے بھی چونک کر دیکھا۔ رافع تم؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ رافع اب کسی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ فردوس مامی سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اس نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا، مردوں میں اسے کافی شناسا صورتیں نظر آئیں۔ مشتاق چاچو نے تو ہاتھ بھی ہلایا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔ اسے خود پہ ہنسی آنے لگی کہ کچھ دیر پہلے وہ کتنی خوفزدہ تھی۔ پھر کسی رش میں بس رکی تو کچھ خواتین اور مرد بس میں چڑھ گئے۔ بس والے نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ جتنے چڑھ جائیں، اگر اسی رفتار سے جانا انہیں منظور ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کسی سے نہ ٹکٹ کے پیسے مانگے، نہ انہیں بس میں سوار ہونے سے منع کیا۔ رافع کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ آج بس کے مسافر کسی نہ کسی مناسبت سے اس کے جاننے والے پڑوسی نیاز صاحب کی بہو سمیرہ اپنے نومولود بچے کے ساتھ تھی، تو مردانہ حصے میں ابو کے دوست حافظ صاحب بھی تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ کوئی شخص بھی نہیں اترا۔ لگتا تھا سب آخری اسٹاپ کے مسافر ہیں۔ چلتے چلتے اچانک بس بند ہو گئی۔ مسافروں میں بے چینی شروع ہو گئی۔ ڈرائیور کے کہنے پہ کنڈکٹر نے اتر کر دھکا لگایا، مگر بے سو دہان پان سا کنڈکٹر بس کو ہلا بھی نہیں سکا۔ اب بس نہ اتر کر کنڈکٹر کے ساتھ دھکا لگایا، اب مسافروں نے اتر کر کنڈکٹر کے ساتھ دھکا لگایا اور بس اسٹارٹ ہو گئی۔
سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اس نے وقت گزارنے کے لیے فردوس مامی سے بات کرنی چاہی، لیکن مامی اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ ہاں، کہیں ان کی نگاہوں میں دکھ اور افسوس ضرور تھا۔ رافع نے بھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ آخرکار بس کا آخری سٹاپ آ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھانا شروع کیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھانا چاہا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھانا چاہا مگر وہ وہاں تھا ہی کب؟ ہو لائبریری میں رہ گیا۔ شاید اگلے ہی لمحے وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ وہاں سے کوئی چیز نہیں کھوئی۔ دوسرے دن کاؤنٹر سے مل جاتی ہے۔ فردوس مامی، ہمارے گھر چلیں، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ آؤں گی بہت جلد، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا اور ایک جانب چل دیں۔ اندھیرا آہستہ آہستہ دن کی روشنی کو کھا رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف چل دیں۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ٹی وی کی آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ امی یقیناً کچن میں ہوں گی۔ شانی لیپ ٹاپ میں اتنا بزی کہ اس نے اس کی آمد کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے جا کر اپنے روم کا دروازہ لاک کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ آج کا بس کا سفر اس کو الجھا گیا تھا، تو اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ آرام کرنا چاہا۔ یونیفارم بدلنے تک کی ہمت نہ تھی۔ امی، آپی کا دروازہ پھر لاک ہو گیا۔ شافع کو شاید کوئی کام تھا اس کے روم میں، تو اس کو پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے لاک ہو گیا ہے۔ رافع کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، پھر لاک والے کو بلوانا پڑے گا۔ امی کی پریشانی بجا تھی۔ اکثر کمرے لاک ہو جاتا، پھر لاک والے کو بلایا جاتا تھا۔ اکثر کمرہ لاک ہو جاتا، پھر لاک والے کو بلایا جاتا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی نہ جانے کہاں رہ گئی۔ آج تو بہت ہی دیر کر دی۔ ابھی بابا پوچھیں گی تو کیا بتاؤں گی؟ اسے ماں پہ پیار آنے لگا۔ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ شافع کی آواز میں تشویش تھی۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کر باہر جائے تاکہ سب مطمئن ہو جائیں، لیکن نیند اور تھکن سے کچھ دیر بعد غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے وہ باہر آئی۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا۔ شانی کا لیپ ٹاپ آن تھا۔ ٹی وی کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ اس نے چولہا بند کیا، ٹی وی آف کر کے لیپ ٹاپ آف کیا اور صوفے پہ بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگی۔ اتنے میں کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ فردوس مامی، اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں لینے آئی ہوں۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے ان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آخری اسٹاپ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ ایک معمول کی طرح ان کے ساتھ چل دی۔ جانے کب اس کے قدم ہواؤں پہ چلنے لگے۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا مردہ بدن ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا اور اس کے پیارے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔
ذرا اور اوپر جا کر مامی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دونوں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔